ایک رفیق تنظیم کے سامنے جو تیسرا وصف ہمارے سامنے بتایا گیا ہے کہ مطلوب ہے وہ ہے کہ اپنے عقائد کو درست کریں اور کلمہ شہادت کے مضمرات اور لازمی نتائج کو ہمیشہ دل و دماغ میں تازہ کرتا رہے۔ اس کے لیے تعارف تنظیم جو ایک کتابچہ ہے اس کے صفحات 66 تا 75 کا گاہ بگاہ مطالعہ ضروری ہے۔ تو نوید بھائی سے گزارش ہے کہ ایک تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ مضمرات سے کیا مراد ہے اور قرآن کی روشنی میں، قرآن حکیم کی روشنی میں ہمیں اس وقت میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمر کہتے ہیں کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا، جیسے ہمارا ضمیر ہے، ایک ہمارے وجود میں ایک باطنی حقیقت ہے، پوشیدہ حقیقت ہے، لیکن وہی ہمیں چیزوں کی اصل حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، نیکی پر شاباش دیتا ہے اور برائی پر ہمیں ڈانٹتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی کہ جو چیز تمہارے جی میں گھٹن پیدا کرے سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ تو یہ اصل میں ضمیر اسی سے لفظ مضمر ہے کہ ایک کلمہ طیبہ کے ظاہری الفاظ ہیں، لیکن اس کے کچھ ایک نتائج ہیں جو نکلتے ہیں، اس کے پیچھے بٹوین دا لائنز کچھ حقیقتیں ہیں۔ اور اللہ ڈاکٹر صاحب کو غریق رحمت کرے، انہوں نے یہ بہت عمدہ انداز سے یہ عقائد مرتب کیے اور تعارف تنظیم اسلامی میں یہ عقائد سارے کے سارے تحریر شدہ ہیں، اور یہ عقائد اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ کئی احادیث میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ قیامت کے دن اہل سنت والجماعت ہی کی بخشش ہوگی، اسی کی نجات ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں اس جماعت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بار بار ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہم نے عقائد کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو اسلاف کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ جتنی مرضی کوئی عقلی دلیلیں کو آ جائیں عقیدے کے حوالے سے یا عمل کے حوالے سے، کوئی نئی بات بھی آ جائے ہرگز قبول نہیں کرنی۔ ہم نے اسلاف کے عقائد پر اور اسلاف کے اعمال پر ہی ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ عقائد کے حوالے سے نوٹ کے لیے سب سے اہم ترین عقیدہ وہ توحید کا عقیدہ یا شرک کی نفی ہے۔ قرآن مجید میں اس پر اس قدر زور دیا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت 48 آیت 116، دو بار کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اسی سورہ نساء میں آیت نمبر 136 میں پھر تمام عقائد کی پوری فہرست ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سب آ گئے۔ پھر خاص طور پر ایمان بالرسالت کے حوالے سے اسی سورہ نساء میں بڑی سخت آیت ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ جو لوگ چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دیں، چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، ہم کچھ رسولوں کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، فرمایا کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، لا نفرق بین احد منہم۔ اسی طرح سے ایمان بالآخرت، یہ تو قرآن مجید کے ہر صفحے پر ہے، اور آخرت کے حوالے سے جتنے چور دروازے ہیں اس روز بخشش کے، اللہ نے کیٹیگوریکلی سب کی نفی کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس روز کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی تعلق آشنائی کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور اس حکم پر عمل نہ کرنے والے ظالم ہیں، اور وہ ظالم حقیقت کے عملی اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے کافر ہیں، بل کافرون هم الظالمون۔ پھر خاص طور پر جس چیز پر توجہ دی گئی ہے مزید ہمارے عقائد میں جو تنظیم اسلامی کے تعارف میں درج ہیں،
صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ، اس لیے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد کہ جو ان سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے میری وجہ سے کرتا ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 آخری آیت میں جو صحابہ اکرام کی مدح ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الضراء لیغیظ بہم الکفار۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا، بہت معروف آیت ہے، آپ کے علم میں ہے۔ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، یہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی لگائی ہوئی کھیتی ہے، آپ کی تربیت کا یہ شاہکار ہیں، تو اللہ کے رسول تو ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور کافر ہی ہیں کہ جو ان کو دیکھ دیکھ کر اندر سے جلن محسوس کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام سے نفرت اور بغض یہ کفر کی علامت ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالی ہمیں بار بار ان عقائد کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ جی، عقائد کی درستگی یہ تیسرا وصف ہے جس پر انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات ضمنی طور سے یہ کہ جو ساتھی اس وقت بیٹھے ہوئے پروگرام ماشاءاللہ سن رہے ہیں، تو اس کے فوراً بعد چائے کا وقفہ اور اس کے بعد پھر مذاکرہ ہے انہی 5 اوصاف پر جو آپ کے سامنے ہو رہے ہیں۔ تو مذاکرے میں یہی باتیں آپ سے دوبارہ پوچھی جائیں گی، تو اچھا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا ذہن نشیں کریں۔ اور ہمارے اساتذہ یہ کرتے تھے، جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں جن میں کچھ نمبرز ہوں، یہ 10 چیزیں 5 چیزیں، تو چھٹی اسے ملتی تھی جو بعد میں سنا دیتا تھا۔ تو باہر اوپر یہ بڑے بڑے چارٹس لگے ہوئے ہیں، تو امید ہے کہ آپ اتنا عرصہ بیٹھیں گے تو انہیں دیکھیں گے، تو جو سناتا جائے گا اسے آخر میں چھٹی ملتی جائے گی انشاءاللہ۔ 10 اوصاف جو ہیں۔ عقائد کی درستگی کیوں ضروری ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ عقیدے میں بگاڑ ہو تو بے عملی ہوتی ہے، بد عملی ہوتی ہے، آدمی بجائے صحیح کام کرنے کے بدعات کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر گناہوں تک اور الحاد اور شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ عقائد کی ہمیں فکر، اس بات پر مطمئن ہو جانا کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے بس اب ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، ہمیں سب آتا ہے، یہ بڑا خطرناک طرز عمل ہے۔ تو ہمیں سیکھنا ہے کہ حقیقی عقائد کیا ہیں اور صحیح عقائد کیا ہیں، اور عقیدے میں ہمیں اپنے آپ کو قریب سے قریب کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے۔ اس حوالے سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی کہ ایمان کن کن چیزوں پر ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بقدر خیرہ وشرہ، یعنی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو اس میں تو تفصیل آ گئی ہمارے سامنے۔ اس کے لیے ایک کلمہ بھی ہم یاد کراتے ہیں بچپن میں ہی ایمان مفصل کے حوالے سے، اور یہ سارے ایمانیات وہاں پر بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایمان کے خاص تقاضے ہیں اور کچھ عقائد ہیں، مثلا یہ کہ توکل، بھروسہ، امید وہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا، اور اگر سب لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہی ہے جو انسان کو بڑا زبردست حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر آدمی کو یقین ہو کہ میرے لیے اللہ کا ہر فیصلہ خیر ہی خیر رکھتا ہے، اور اسے یقین ہو کہ مجھے خیر صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات پہنچا سکتی ہے، اور اللہ کے علاوہ جو اس نے طے کر دیا کوئی شر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، تو آپ اس کے اعتماد کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بھروسے کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ شدید ترین حالات میں بھی وہ ڈٹا ہوگا اور اس پر مایوسی اور رنج کا کوئی عالم نہیں ہوگا۔ اسی اعتبار سے مسلم شریف میں روایت اور تقدیر کا اس میں خصوصی ذکر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر، اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہاں طاقتور سے مراد علماء نے لی ہے کہ ایمان کی طاقت،
تو اسی طرح فرمایا اور ہر ایک میں بہتری ہے، اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ عقیدے کا ایک بہت آپ دیکھیں کہ مستقل تعلق ہے ہمارے روز کے رویے سے، بہت ساری اپارچونیٹیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور پھر یہ ہم اسی طرح گلا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں یوں کر لیتا، اگر وہ ہوتا، تو حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح پھر عقیدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ پر عقیدہ ہے، اور اسی طرح آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کی تقریر کا جو مقام ہے جسے ہم حجت حدیث کہتے ہیں، اس حوالے سے ابو داؤد شریف کی ایک روایت، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو پاؤں کہ وہ اپنی آرام دہ مسند پر بیٹھا ہو اور اس کے پاس کوئی حکم میرے احکامات میں سے آئے جس میں میں نے کسی بات کے کرنے کا حکم دیا یا کسی بات سے منع کیا، اور وہ کہے کہ میں نہیں جانتا، یعنی وہ رد کر دے اس بات کو اور کہے کہ میں نہیں جانتا یہ حدیث کیا ہے معاذ اللہ، اور وہ کہے کہ ہم تو اسی بات کو مانیں گے جسے قرآن میں پائیں گے۔ آپ سے اسلام نے فرمایا حالانکہ مجھے قرآن کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی جس طرح قرآن جو ہے وہ حجت ہے، اسی طرح احادیث بھی حجت ہے، تو ہمیں اپنے عقیدے کو اس حوالے سے بھی بہتر کرنا ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی تخفیف حدیث کا شکار ہو جائیں، جیسے کہ آج کل کے عقلی دور میں ہمیں لوگ نظر آتے ہیں کہ اپنی عقل پر حدیثوں کو پرکھا اور بڑے آرام سے رد کر دیتے ہیں۔ تو حدیث جو ہے وہ حجت رکھتی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اسی طرح جیسے بات آئی تھی کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو، تو مسند احمد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ان صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو کوئی ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے ان صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ فرمائے گا۔ تو بڑا خیال کرنا چاہیے صحابہ کے بارے میں کسی بھی طرح کی جو ہے وہ اس رویے کا کہ جس میں بے ادبی ہوتی ہو یا ان کی حیثیت میں کسی بھی طرح کی کمی ہوتی ہو۔ تو ہمیں یہ بھی کیسے طرز عمل ڈیولپ ہوگا جب ہم عقائد کو پڑھیں گے، اور اس کی طرف جو ہے ہمیں ایک تشویش ہوگی کہ ہم نے اپنے عقائد کو درست کرنا ہے۔ دیکھیں ورنہ تو سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے یا ہم سے زیادہ صحیح عقیدہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی ہمارے عقائد صحیح ہیں؟ جب ہم ان کا مطالعہ کریں گے، قرآن اور سنت کے حوالے سے دیکھیں گے، یا اسی ہماری آسانی کے لیے تعارف تنظیم اسلامی والی کتاب میں ان تمام عقائد کو ایک ساتھ لکھ دیا گیا ہے تاکہ ہم مطالعہ کر کے اپنے عقائد کی جانچ پڑتال کریں کہ ہمارے ذہنوں میں کیا عقیدہ ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیت ارشاد فرمائی، اور اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو انہوں نے خدا بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت نہیں کی، بلکہ ان کا طرز عمل کیا تھا کہ ان کے علماء اور درویش کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے تو وہ بھی اسے حلال مان لیتے تھے، اور کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو وہ بھی اسے حرام مان لیتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، حلال و حرام قرار دینے کا حق کسے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اسی نسبت سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور پھر اب یہ قرآن اور حدیث ہی کے ذریعے نئے جو چیزیں آ رہی ہیں ان پر بھی یہ جب حلال اور حرام کا حکم لگتا ہے تو اسی اعتبار سے لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزوں کا تعلق عقیدے سے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا فرمائے کہ ہم اپنے عقیدوں کے بارے میں غور کریں اور ان کی درستگی کے لیے کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ ایک گزارش تھی کہ اگر دائیں اور بائیں ہو جائیں تو جو بعد میں ساتھی آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ بنتی جائے گی، کچھ حضرات دائیں طرف ہو جائیں، کچھ بائیں ہو جائیں، کچھ آگے تشریف لے آئیں۔ عقائد کی درستگی کی کیا اہمیت ہے اور کلمہ شہادت کے مضمرات اور لازمی نتائج کیا ہیں، اس بارے میں سیرت صحابہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، انشاءاللہ محترم عبدالرزاق قلداری صاحب اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کی درستگی
توحید اور اللہ کی وحدانیت کے آگے کسی کے آگے نہ جھکنا، یہ ان جلیل القدر ہستیوں کا وطیرہ تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے۔ اور ہمارے مصنفین نے مصائب صحابہ، ایمان اور آزمائش کے عنوان پر کتابیں لکھی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے، امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیتا تاکہ حرکت نہ کر سکے، رات کو جنزیروں سے باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا اور پوچھا جاتا کہ اپنا یہ توحید والا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ ایک ہی صدا، ایک ہی آواز بلند ہوتی، احد احد اور احد۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر ہستیوں میں سے ہیں کہ جو ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے ہیں، غالباً 7ویں یا 8ویں ساتھی ہیں کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ابتدا ہی سے سخت تکالیف برداشت کی اور ابتدا میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایک طویل عرصہ آپ کا آزمائشوں میں گزرا۔ لوہے کی زرہ پہنا کر آپ کو دھوپ میں ڈال کر تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت گل جاتا۔ ایک مرتبہ حالت اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیٹھ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ حضرت عمر پر ہچکی بن گئی اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ عطا ہوئے کہ میں نے اسلام کی راہ میں ایسی پیٹھ اور ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت اور گرم ریتیلی زمین پر عذاب دیا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا، آپ تلقین فرماتے، صبر کی بشارت دیتے جنت کی۔ ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں اور اسی ظلم کے اس میں وفات پا گئے، ظالموں نے وفات تک چین نہ لینے دیا۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملعون ابو جہل نے برچھا مار کر شہید کیا اور اسلام کی یہ پہلی صحابیات میں سے شہید خاتون کا مقام حاصل کیا۔ حضرت جلبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی ناز برداری کا یہ عالم تھا کہ وہ دن میں کئی کئی جوڑے کپڑے بدلتے، طرح طرح کی خوشبوئیں لگاتے، منڈی میں کوئی پھل بکنے کے لیے بعد میں آتا، پہلے حضرت جلبجادین اسے کھایا کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل فرما کر حضرت عبداللہ رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نام کی تبدیلی کے بعد ان کے چچا کو جب پتا چلا کہ بھتیجے نے ایمان قبول کر لیا ہے، ان کو بلایا، دھمکی دی کہ اگر بھتیجے تم نے ایمان کو نہ چھوڑا تو میں تمہیں ننگے بدن گھر سے نکال دوں گا۔ اور فی الحقیقت انہوں نے ننگے بدن گھر سے نکالا۔ والدہ کے پاس آئے، والدہ نے پوچھا کہ بیٹے کیا چاہتے ہو؟ اماں مجھے ایمان کی دولت مل گئی ہے، مجھے تو بس ایک چادر عطا کر دیجئے۔ ماں نے چادر دی، ستر پوشی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد جہاد کا مارکہ درپیش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اجازت طلب فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ روانگی سے ایک رات پہلے جس صبح روانگی تھی جہاد پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرگوشی کے انداز میں اور ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح روانگی ہے، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاد میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برخلاف دعا فرمائی، اے اللہ میں کفار پر حضرت عبداللہ کے خون کو حرام کرتا ہوں۔ چیخ نکل گئی، رونے لگے، یا رسول اللہ میں تو شہادت کی تمنا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جہاد پر جاؤ اور اگر تمہیں بخار کی حالت میں بھی موت آ گئی، اللہ تمہیں وہی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جہاد پر جاتے ہیں، نبی کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، تیز بخار آتا ہے اور آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی میت کو جب تدفین کے لیے لایا گیا، محدثین نے اس کا نقشہ یہ رکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رات کی تاریکی میں لالٹین لیے ہوئے اس قبر میں روشنی فراہم کر رہے ہیں، صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لحد میں اتار رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لڑکھڑاتے ہوئے الفاظ ادا ہوتے ہیں، ادب کا اخاکما، اپنے بھائی کا احترام ملحوظ رکھنا۔ کچھ صحابہ نے یہ تمنا کی کہ کاش یہ میت میری ہوتی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں اس دور پرفتن میں اس تحریک سے وابستہ کیا ہے کہ جس کی توفیق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی انا کو فنا کر کے سماوات کا، سعادت کی زندگی کا، شہادت کی موت کا اور دین کے علم کے حصول کا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، جد و جہد کا آغاز کریں۔ مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ ہمیں تو اللہ کے دین کی راہ میں ایک چنا بھی کسی نے نہیں مارا، چاہتا ہے مذہب اسلام قربانی تیری، آزمائی جائے گی مسلمانی تیری۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔